السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم ایک خاص آیت پڑھیں گے، زیب و زینت اور آرائش کے لیے لباس پہننا۔ زیب و زینت و آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے، تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پسندیدہ ہے جو انسان کے زہد ورع اور تقویٰ کی مظہر ہو۔ علاوہ ازیں نیا لباس پہن کر یہ دعا پڑھی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔ ہمیں سنت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ لباس میں زینت بھی ہونی چاہیے۔ یہاں آج ہم پڑھیں گے لباس کے 3 مقصد ہیں: ہماری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو، ہماری زینت بھی ہو اور تقویٰ کا لباس بھی ہو۔ ایسا لباس جو اچھا لباس پہن کر ہم میں سے تکبر نظر نہ آئے۔ ایک ہوتا ہے ظاہری لباس جس میں صرف زینت اور خوبصورتی کی جائے، ایک ہوتا ہے باطنی لباس جس سے دل کا تقویٰ بھی ضروری ہے، اور اچھا لباس پہن کر اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے جس نے مجھے یہ اچھا لباس پہنایا۔ اچھا لباس مرد ہو یا عورت پہننا منع نہیں ہے، لیکن پہن کر تکبر نہ آئے۔ بارک اللہ فی۔ آج ساری آیتیں اس اچھے لباس کی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو اور ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 26 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ دوبارہ ہمیں خطاب ہے، اوپر یا بنی آدم، دوبارہ ہمیں خطاب ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں آیت نمبر 30 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ سورۃ اعراف ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 26 سے۔ اللہ نے ہمیں اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کیا ہے۔ یہاں اللہ نے یا بنی آدم کر کے خطاب کیا ہے ہم سب کو، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے۔ یعنی اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے۔ جسم کو ڈھانپ دو اچھے لباس سے، زیب و زینت ہو، لیکن نامحرم مردوں کے سامنے نہ جائیں۔ گھر میں اپنے ہسبینڈ کے لیے سارا بناؤ سنگار ہو۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے بنی آدم تحقیق اتارا ہم نے تم پر لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرم گاہیں، وریشا اور زینت بھی ہے۔ ریشہ کہتے ہیں ایسے جیسے پرندے کے پر ہو، وہ بھی زینت کے لیے، جیسے مور کے پر ہیں تو۔ اور لباس کا تیسرا مقصد لباس التقوی، تقوی کا لباس ہو۔ اچھا لباس پہن کر ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ اللہ نے 3 مقصد لباس کے بتا کے یہ کہا ذالک خیر، یہ بہتر ہے۔ تو تقوی کا لباس ہو، پورا جسم ڈھانپے، ٹرانسپیرنٹ کا لباس نہ ہو، ایسا چست لباس پہ نہ ہو۔ لباس کا تعلق باحیا لباس ہو، شرم گاہ ڈھکی ہو، پتلا نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو۔ عورت مرد جیسا لباس نہ پہنے اور مرد عورت جیسا لباس نہ پہنے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تقوی کا لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، شاید وہ نصیحت پکڑیں۔ اب اللہ نے لباس بتا کے اس کا مطلب بھی بتایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، تو
تو وہ جب اس کو منع کرتے تھے تو وہ کہ جس طرح ہمارے ماں نے جنم دیا ہے تو ہمیں طواف یہ پاک جگہ ہمیں اس طرح ننگے ہو کر لباس طواف کرنا ہے۔ عورتیں بھی صرف اپنی شرمگاہ پر کپڑے کا تھوڑا سا ٹکڑا رکھتی تھی۔ اس شرمناک فعل کو دو وجہ بتاتے تھے، ایک تو یہ کہ اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ننگے ہو کر لباس یا طواف کرنا کا حکم کبھی نہیں دیا، یہ اللہ پر افطرا ہے، جھوٹ ہے۔ آگے آ رہا ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، ہمیں خطاب ہے دوسری دفعہ۔ لا یفتننکم الشیطان، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان۔ کما اخرج، جیسا کہ اس نے نکلوا دیا، ابویکم تمہارے والدین کو، کون سے؟ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو نکالا۔ اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس، نور کا لباس پہنایا تھا۔ وہ آدم علیہ السلام بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ پورے مرد پیدا ہوئے تھے، تو اللہ نے پیدا کر کے اس کو نور کا لباس پہنایا تھا اور کہا تھا تمہاری رہائش یہ جنت ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے شیطان جیسا کہ اس نے نکلوا دیا تمہارے والدین کو جنت سے۔ ینزغ، اس نے اتروا دیا، عنہما ان دونوں سے، لباسہما لباس ان دونوں کا، لیریہما تاکہ وہ دکھائے انہیں، سوآتہما شرمگاہیں ان دونوں کی۔ اس سے پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھی تھی، حالانکہ میاں بیوی تھے، تو اللہ نے ان کو پیدا کر کے نور کا لباس دیا تھا، کبھی انہوں نے ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھی تھی۔ اب شیطان نے حسد میں آ کر ان سے یہ لباس اتروا دیا۔ انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وقبیلہ یعنی شیطان اور اس کا ٹولہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے رہنے کی جگہ زیادہ تر باتھ روم ہے، جہاں ہم ننگے ہو کر نہاتے ہیں، تو یہاں بھی ہمیں واش روم جانے کے لیے دعا پڑھ کے جانا چاہیے تاکہ ہم ان کو نظر نہ آئیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں اور اس کا قبیلہ، من حیث جہاں سے، لا ترونہم نہیں تم دیکھتے انہیں۔ ہمیں واش روم ہو یا کوئی اور جگہ ہو، یہ جنات شیطان ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم ان کو نظر آتے ہیں، یہ ایک خصوصیت ہے۔ اگر ہم دعا پڑھیں گے حفاظت کی، شیطانوں سے حفاظت کی دعا پڑھیں گے تو کبھی ہم ان کو ننگے نظر نہیں آئیں گے۔ انا جعلنا الشیاطین، بے شک بنایا ہم نے شیطان کو، اولیاء دوست، للذین لا یؤمنون ان کا جو نہیں ایمان لاتے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مکے کے مشرکین کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چاٹوں سے بچایا گیا ہے، کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر ڈرا دھمکا کر گمراہ نہ کر دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے ہے، حسد کی وجہ سے وہ پوری عبادت گزار تھا، ایک نہ سجدہ کرنے سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اس دن سے وہ انسان بنی آدم کا دشمن ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ہلا پسلا کر، اس کو ننگا کر کے اس کو جہنم میں پھینکا جائے۔ وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی، کون؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا، وہ کہتے ہیں پایا ہم نے اس پر اپنے آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اس کا۔ اب جب بھی کوئی ان کو، یہ مشرکین مکہ کو، جب وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کو کوئی بھی پاک جگہ ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے ہم ننگے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت ننگے ہو کر کرنی چاہیے،
تو اللہ نے اس کو یہاں جب ان کو کوئی نیک آدمی مومن کہتا تھا تو ننگے ہو کر نہیں کرو اللہ کی بات، وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا ہے اور اللہ نے بھی اسی کا حکم دیا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اس کا۔ قل ان اللہ، کہہ دیجئے بے شک اللہ، لا یامرکم، لا یامر نہیں وہ حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا۔ اللہ نے تو کبھی بے حیائی کا حکم دیا ہی نہیں۔ اللہ نے جب سے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، ان کا تو نور کا پورا لباس پہنایا تھا، بہت خوبصورت لباس۔ اس لیے تو خوبصورت لباس پہننا منع نہیں ہے، لیکن تکبر نہ آئے، دوسروں کو بھی وہ لباس اللہ کی راہ میں دو۔ ان اللہ یامر بالفحشاء، بے شک اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو نہیں تم جانتے؟ کیا تم اللہ پر ایسا جھوٹ باندھتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں؟ اگر تمہارے بابا دادا اس طرح کرتے تھے تو ان کو تعلیم نہیں تھی، اب تمہیں تعلیم ہے۔ اب اگر اللہ نے لباس کا حکم دیا ہے تو لباس پہن کر پھر اللہ کی عبادت کرو۔ آگے اس کی بھی آیت آئے گی، قل امر، کہہ دیجئے حکم دیا ہے، اور ربی، میرے رب نے، بالقسط، انصاف کا، یعنی میرے رب نے عدل و انصاف۔ یہاں بالقسط کیا معنی ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ، توحید، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انصاف کا، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، توحید کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے اس امر کو بھی، یعنی ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہیں۔ وَأَقِیمُوا وُجُوہَکُمْ، اور سیدھے کرو، یعنی متوجہ رکھو قبلے کی طرف، وجوہکم، اپنے چہرے کو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، یعنی نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بھی نماز اسٹارٹ کرو تو صرف اپنے مصلی جائے نماز پر ہماری نظریں ٹکی ہونی چاہیے، عند کل، ہر نماز کے وقت، وَادْعُوهُ، اور پکارو اس سے، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو، یعنی اللہ کی جب عبادت کرو تو صرف خلوص کے ساتھ، شرک سے اور ریاکاری سے پاک ہو۔ یعنی ہم نماز جب پڑھیں تو ہمارا یہ نہ ہو کہ ہمارے لوگ واہ واہ کریں، ہماری اچھی نماز بھی اللہ کے لیے ہو، ہمارا پاک صاف بدن، فرش، ہر چیز اللہ کے لیے ہو۔ اور اچھا لباس بھی صرف لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے بھی زینت اختیار کرو، دھلے ہوئے کپڑے، پاک صاف، مسواک، خوشبو، اللہ کا یہاں یہ مقصد ہے۔ کما بداکم تعودون، جیسا کہ اس نے ابتدا کی تمہاری ویسے ہی تم لوٹو گے، یعنی اکیلے اکیلے آئے ہو، ننگے پیدا ہوئے ہو، اکیلے اکیلے اور ننگے ایک کفن پہن کر جاؤ گے۔ فریقاً، ایک گروہ کو، ہدا، اس نے ہدایت دی، و فریقاً، اور ایک گروہ کو، حق علیہم الضلالہ، اور چسپاں ہو گئی ان پر گمراہی، یعنی کچھ لوگ ہیں جو دین پر ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، اور کچھ گمراہ ہیں جو شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہم اتخذوا، بے شک وہ انہوں نے بنا لیا، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اور انہوں نے بنا لیا شیاطین کو دوست، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم مہتدون، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایک گروہ کو ہدایت دی، ایک گروہ گمراہ ہو گیا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر کہے کہ ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ تو اور زیادہ گمراہ ہیں۔ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح کرو۔ اور ویسے بھی ہمارا ہر مقصد، عبادت ہو، کھانا پینا ہو، پہننا اوڑھنا ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریں، نہ کہ تکبر اور دکھاوے کے لیے۔ اللہ نے کھانا پینا، اچھا کھاؤ، اچھا لباس پہنو،
اچھی رہائش اختیار کرو لیکن تکبر نہ آئے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔